امام زین العابدین علیہ السلام صبر کا چراغ۔ کربلا کے واقعے کو صدیاں بیت گئیں، لیکن اس واقعے کی گونج آج بھی دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ جن خیموں میں جہاں تلواروں کی جھنکار تھی، جہاں خولی شمر اور یزیدی سپاہ کی وحشت برپا تھی، وہاں ایک آواز خاموش تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک ایسا انقلاب چھپا تھا جو صدیوں تک جاری رہنے والا تھا۔ جی ہاں، یہ داستان ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، جو کربلا کے بعد حق کا پیغام لے کر اٹھے، مگر تلوار سے نہیں، صبر، عبادت اور دعا سے۔ آپ کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد امام حسین علیہ السلام اور والدہ بی بی شہر بانو بنت یزدگرد ایران کے آخری بادشاہ کی بیٹی، اس لیے آپ کی رگوں میں عرب و عجم کا حسین امتزاج موجود تھا۔ روایت ہے کہ شہر بانو نے آپ کو جنم دینے کے بعد دنیا سے پردہ کر لیا، اسی لیے آپ نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام کی سرپرستی میں پرورش پائی۔ آپ کے دادا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، چچا امام حسن مجتبی علیہ السلام اور والد امام حسین علیہ السلام۔ یہ تربیت گاہ ایسی تھی جہاں سے علم، حلم، عبادت، تقوی اور صبر کا درس ملا۔ لوگوں نے آپ کو مختلف القاب سے یاد کیا: سجاد، زین العابدین۔ آپ کی کنیتیں ابو الحسن، ابو الحسین، ابو محمد، ابو القاسم، ابو عبداللہ۔ یہ القاب اور کنیتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ کی زندگی عبادت، صبر اور خدا پرستی سے عبارت تھی۔ سن 61 ہجری کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ہمراہ امام سجاد علیہ السلام بھی موجود تھے، لیکن اس وقت آپ شدید بیماری میں مبتلا تھے۔ حالت ایسی تھی کہ خود میدان میں نہ جا سکے، لیکن کربلا کے ہر منظر کے عینی شاہد بنے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سامنے اپنے والد امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے دیکھا، چچا، بھائی، اصحاب کو قربان ہوتے دیکھا۔ یہ منظر دیکھنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا، مگر امام سجاد علیہ السلام نے صبر کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ واقعہ کربلا کے بعد یزیدی لشکر نے اہل بیت علیہ السلام کو قید کر لیا۔ خواتین، بچے اور امام زین العابدین علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کو طوق و زنجیر میں جکڑ دیا گیا۔ اسی بیماری کی حالت میں زنجیروں کے بوجھ کے ساتھ قافلہ تیار ہوا کہ کوفہ اور شام کی طرف لے جایا جائے۔ یزیدی سپاہی کئی بار آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے، مگر ہر بار خود انہی میں سے کوئی کہہ دیتا، اس نوجوان کے لیے یہی بیماری کافی ہے جس میں وہ مبتلا ہے۔ یہ واقعہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ خدا کی ایک حکمت تھی کہ زین العابدین علیہ السلام کی جان بچ جائے تاکہ سلسلہ امامت باقی رہے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے شہادت پائی، ویسے ہی امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا۔ آپ کی امامت کا دور تقریباً 34 سال پر محیط رہا۔ اس دوران آپ نے ظلم کے دور میں بھی عبادت اور تعلیم کے ذریعے حق کا پرچم بلند رکھا۔ کربلا کا واقعہ ختم ہوا۔ امام سجاد کا کردار کربلا کے بعد شروع ہوا۔ یہ لیکن آپ کو سنائیں گے اگلی قسط میں، جہاں قافلہ شام پہنچے گا
یزید کے دربار میں حق کی گونج سنائی دے گی اور تاریخ کا نیا باب رقم ہوگا۔